بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے اندر محصورات اربع کے اسوار پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل الذی یبین بہ کمیۃ الافراد یسمى سورا، وہ جس کے ساتھ افراد کی مقدار کو بیان کیا جائے اس کو سور کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن سُورِ الْبَلَد، اور یہ سور البلد سے ماخوذ ہے۔ وَسُورُ الْمُوجِبَاتِ الْكُلِّيَّةِ کل ولام الاستغراق، اور موجبہ کلیہ کا سور کل اور لام استغراق ہے۔ وَسُورُ الْمُوجِبَاتِ الْجُزْئِيَّةِ بعض و واحد نحو بعض و واحد من الجسم جماعت، اور موجبہ جزیہ کا سور بعض اور واحد ہے، جیسے بعض من الجسم جماعت یا واحد من الجسم جماعت۔ وسور السالبۃ الکلیۃ لا شیء ولا واحدہ، اور سالبہ کلیہ کا سور لا شیء اور لا واحد ہے۔ نحو لا شیء من الغراب بأبیض، جیسے لا شیء من الغراب بأبیض، اور ولا واحد من النار ببارد۔ ووقوع النکرۃ تحت النفی، اور نکرہ کا نفی کے تحت واقع ہونا۔ نحو ما من ماء الا وهو رطب۔ وسور الصالبۃ الجزئیہ لیس بعد کا قولی کا لیس بعد الحیوان بحمار، اور صالبہ جزئیہ کا سور لیس بعد ہے، جیسا کہ آپ کا قول لیس بعد الحیوان بحمار۔ وبعد لیس کما تقول بعد الفواکہ لیس بحلو، اور بعد لیس ہے جیسا کہ آپ کہیں کہ بعد الفواکہ لیس بحلو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كُلِّ لِسَانٍ سُورًا يَخُصُّهَا، اور آپ جان لیں کہ بے شک ہر زبان کے اندر سور ہوتا ہے جو کہ اسی زبان کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ فَفِي الْفَارْسِيَّةِ لفظ ہر، فارسی زبان کے اندر لفظ ہر سور الموجبۃ الکلیۃ، موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ کا قول الشاعر، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، ہر آن کس کے در بند حرص افتاد، دہد خرمن زندگانی بباد۔ جو کوئی لالچ کی قید کے اندر گرفتار ہو گیا تو وہ زندگی کے ڈھیر کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ اس سے پہلے ہم قضیہ معصورہ کے 4 قسم پڑھ چکے ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ آج کے سبق کے اندر مصنف ان معصورات اربع کے اسوار کو بیان کریں گے، کہ یعنی ایسے الفاظ کو بیان کریں گے کہ جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ موجبہ کلیہ ہے یا یہ سالبہ جزیہ ہے، موجبہ جزیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے یا سالبہ جزیہ ہے۔ تو مصنف سب سے پہلے سور کی تعریف کرتے ہیں۔ اسوار یہ جمع ہے سور کی، تو سور کی تعریف کی الذی یبین بہ کمیۃ الافراد یسمى سورا، وہ لفظ جس سے افراد کی کمیت کو بیان کیا جائے وہ سور کہلاتا ہے۔ کمیت کا مطلب مقدار کو، اندازے کو بیان کیا جائے، افراد کا احاطہ، مقدار، یہ ہے سور کی تعریف، اس کو سور کہتے ہیں۔ یعنی جس لفظ سے آپ افراد کا اندازہ بیان کرتے ہیں کہ سارے افراد ہیں یا تھوڑے افراد ہیں، کم افراد ہیں، تو جس لفظ کے ساتھ افراد کا یہ اندازہ کل افراد کا یا بعض افراد کا، مقدار کل افراد یا بعض افراد، یہ مقدار بیان کی جاتی ہے، تو ایسے لفظ کو سور کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحی اعتبار سے یہ جو تعریف ہے
یہ اصطلاحی تعریف ہے منطق کے اندر، اور اس کی لغوی تعریف اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِّن سُورِ الْبَلَد، کہ یہ جو لفظ سور ہے یہ سور البلد سے ماخوذ ہے۔ سور البلد سمجھے کس کو کہتے ہیں؟ سور البلد شہر کی اس دیوار کو کہتے ہیں جو تمام شہر کے ارد گرد ہوتی ہے اور وہ شہر کا احاطہ کرتی ہے۔ جس طرح کے پرانے شہروں کے اندر، پرانے شہر ان کے اندر آج بھی بعض جگہ کچھ علامتیں اور نشانات، دیواروں کے آثار موجود ہیں، اکثر و بیشتر تو یہ دیواریں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ اب شہر بڑھ گئے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے اندر جو شہر ہوتے تھے وہ چار دیواری کے اندر ہوتے تھے، اور شہر کے دروازے ہوتے تھے جن سے پھر آمد و رفت ہوتی تھی، اور ایک وقت پر رات کو جا کر وہ دروازے بند ہو جاتے تھے۔ جس طرح کے شہر لاہور ہے اس کے متعدد دروازے ہیں، تو یہ دیوار تھی، ایک فصیل تھی، اس کو اردو کے اندر فصیل بھی کہتے ہیں سور البلد کو۔ یہ فصیل اور دیوار تھی جو احاطہ کرتی تھی پورے شہر کا۔ تو سور البلد کے لفظ کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ جو دیوار ہوتی ہے، فصیل ہوتی ہے، یہ احاطہ کرتی ہے۔ اسی طرح جو اصطلاحی سور ہے، اصطلاح کے اندر، منطق کی اصطلاح کے اندر جس کو سور کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی احاطہ والا معنی پایا جاتا ہے، وہ بھی کل افراد کا یا بعض افراد کا احاطہ کرتا ہے۔ تو یہ سور کی تعریف آ گئی کہ سور وہ لفظ ہے جس سے افراد کی کمیت کو، یعنی افراد کی مقدار کو اور افراد کے اندازے کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد مصنف اب محصورات اربع کے اسوار بیان کرتے ہیں ایک ایک کے۔ تو سب سے پہلے ہے موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ کا سور بیان کیا کہ وہ سور الموجبۃ الکلیۃ کل ولام الاستغراق۔ دو سور بیان کیے ہیں موجبہ کلیہ کے، نمبر ایک لفظ کل اور نمبر دو لام استغراق۔ اس کی مثال نہیں دی کیونکہ پیچھے مثالیں اس کی گزر چکی ہیں، آپ اس کی مثال سمجھ لیں۔ مثلا کل انسان حیوان، تو یہ موجبہ کلیہ ہے کیونکہ اس کے اندر لفظ کل آ گیا، یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے۔ اس کا معنی ہے حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے۔ اور لام استغراق اس کی مثال جس طرح کہ قرآن شریف میں آتا ہے ان الانسان لفی خسر، یہ الانسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے تمام افراد خسارے کے اندر ہے، تو خسارے کے اندر ہے انسان کے تمام افراد۔ یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے لام استغراق۔ تو لفظ کل جہاں آ جائے یا لام استغراق جہاں آ جائے تو یہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، کیونکہ لفظ کل اور لام استغراق یہ موجبہ کلیہ کے سور ہیں۔ دوسرا ہے موجبہ جزیہ۔ موجبہ جزیہ کے دو سور مصنف نے بیان کیے ہیں، وہ سور الموجبۃ الجزیۃ بعض و واحد۔ دو سور بیان کیے، نمبر ایک بعض اور نمبر دو واحد، یہ دونوں موجبہ جزیہ کے سور ہے۔ دونوں کی مثالیں ہیں جیسے بعض من الجسم جماعت یا واحد من الجسم جماعت، یعنی جماعت کا ثبوت ہے جسم کے بعض افراد کے لیے، اور دوسری مثال کے اندر جماعت کا ثبوت ہے جسم کے ایک فرد کے لیے، تو ایک فرد بھی بعض ہے۔ تو یہ دونوں موجبہ جزیہ کے سور ہیں، لفظ بعض بھی اور لفظ واحد بھی۔ اس کے بعد ہے ثالبہ کلیہ۔ تو ثالبہ کلیہ کا سور مصنف نے بیان کیا کہ وہ سور ثالبۃ الکلیۃ لا شیء ولا واحد۔ ثالبہ کلیہ کا سور لا شیء ہے اور لا واحد ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا سور بھی بیان کیا ہے کہ وہ کو نکرۃ تحت النفی، یعنی کہ نکرہ تحت النفی، یعنی ایسا نکرہ کہ جس سے پہلے نفی ہو، تو یہ بھی ثالبہ کلیہ کا سور ہوتا ہے۔ تو تین سور بیان کر دیے مصنف نے ثالبہ کلیہ کے، نمبر ایک لا شیء، نمبر دو لا واحد۔ اب ان کی مثالیں سمجھ لیتے۔ لا شیء کی مثال ہے جس طرح کہ یہ مصنف نے دی ہوئی ہے لا شیء من الغراب بابید، یعنی ابید کی سلب ہے غراب کے ہر فرد سے، غراب کوے کو کہتے ہیں، تو ابید کی یعنی سفید کی سلب ہے غراب کے کوے کے ہر فرد سے۔ تو یہ ثالبہ کلیہ کیونکہ اس کے اندر لا شیء یہ سور ہے اور یہ ثالبہ کلیہ کا سور ہے۔
اور دوسری مثال دی ہے لا واحد کے لا واحدہ من النار ببارد، کہ بارد کی سلب ہے نار کے ہر فرد سے، بارد یعنی ٹھنڈا، تو یہ بھی سالبہ کلیہ ہے کیونکہ اس کے اندر لا واحد یہ سالبہ کلیہ کا سور ہے۔ تیسرا ہے نکرہ تحت نفی، اس کی مثال دی ہے جس طرح ما من ماء الا وهو رطب، کہ نہیں ہے کوئی پانی مگر وہ کیا ہے، رطب ہے یعنی کہ تر ہے۔ تو یہاں یہ جو ما من ماء ہے یہ سالبہ کلیہ کا سور ہے، اس کے اندر یہ ما نکرہ ہے، اور یہ تحت نفی یعنی کہ ما نافیہ ہے، اس کے تحت یعنی اس کے بعد واقع ہے۔ تو یہ سالبہ کلیہ کے تین سور ہوئے، لا شیء، لا واحد اور نکرہ تحت نفی۔ جس قضیے کے اندر ان تین الفاظ میں سے کوئی لفظ آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سالبہ کلیہ ہے۔ چوتھا معصورہ ہے سالبہ جزیہ۔ سالبہ جزیہ کے مصنف نے دو سور بیان کیے، نمبر ایک لیسا بعد اور دوسرا بعد لیسا۔ ان دونوں کی مثالیں بھی دی ہیں کہ لیسا بعد کی مثال دی ہے جس طرح کہ لیسا بعد الحیوان بحمار، معنی کیا ہے کہ حمار کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے، بالکل ٹھیک ہے، جس طرح کہ انسان ہے یہ حیوان کا بعض فرد ہے، ایک فرد ہے اور اسے حمار کی سلب ہے۔ اسی طرح فرد سے آپ لے لیں، بکر غنم سے لے لیں۔ دوسرا ہے بعد لیسا، یہ بھی سالبہ جزیہ کا سور ہے، اس کی مثال دی ہے بعد الفواکہ لیسا بحلوب، معنی یہ کہ حلوب کی سلب ہے فواکہ کے بعض افراد سے، فواکہ پھل کو کہتے ہیں، یعنی بعض پھلوں سے حلوب یعنی میٹھے ہونے کی سلب ہے، جس طرح کہ انار ہے یا انگور ہے جو کھٹا ہوتا ہے تو اس سے حلوب کی سلب ہے۔ تو یہ معصورات اربع کے سور ہو گئے۔ موجبہ کلیہ کا سور آیا لفظ کل اور لام استغراق، اس کے بعد موجبہ جزیہ کا سور آیا بعد اور واحد۔ نمبر تین سالبہ کلیہ کے تین سور بیان کیے، لا شیء، لا واحد اور نکرہ کا تحت نفی واقع ہونا۔ اور اس کے بعد ہے سالبہ جزیہ کے بھی دو سور بیان کیے، لیسا بعد اور بعد لیسا۔ معصورات اربع کے سور بیان کرنے کے بعد مصنف وعلم سے ایک تحقیق مقام کرتے ہیں کہ یہ سور صرف عربی زبان کے اندر نہیں ہے معصورات کے، بلکہ یہ معصورات ہر زبان کے اندر معصورات ہوتے ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، اور اسی طرح ان کے جو اسوار ہیں وہ بھی ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں۔ ہر زبان کے اندر موجبہ کلیہ کا اپنا سور ہے، موجبہ جزیہ کا اپنا، سالبہ کلیہ کا اپنا اور سالبہ جزیہ کا اپنا سور ہوتا ہے، اور وہ اسی زبان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اس زمانے میں فارسی زبان ہندوستان کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، اس لیے مصنف فارسی زبان سے اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ جس طرح کہ مثلاً لفظ ہر فارسی زبان کے اندر یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، جس طرح کہ ایک شعر بھی اس کے اوپر ذکر کیا، یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کا شعر ہے کریمہ سعدی کے اندر، ہر آن کس کے در بندے حرص افتاد، ہر، اس کے اندر جو لفظ ہر ہے یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، معنی یہ کہ جو کوئی حرص کی قید کے اندر، جال کے اندر پھنس گیا، افتاد گر گیا، واقع ہو گیا، پھنس گیا، بےحد خرمن زندگانی برباد، تو وہ زندگی کے ڈھیر کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب آخر میں ہم عبارت کے اوپر تقریر کو منطبق کر لیتے ہیں۔ فصل الذی یبین بہ کمیۃ الافراد یسمى سورا، وہ جس کے ساتھ افراد کی کمیت کو، مقدار کو بیان کیا جائے اس کو سور کہا جاتا ہے۔ وہو، اور یہ سور ماخوذ ہے سور البلد سے، سور البلد شہر کی فصیل کو کہتے ہیں۔ وسور الموجبۃ الکلیۃ کل ولام الاستغراق، اور موجبہ کلیہ کا سور کل اور لام استغراق ہے۔ وسور الموجبۃ الجزیۃ بعض وواحد، اور موجبہ جزیہ کا سور بعض اور واحد ہے۔ نحو بعض وواحد من الجسم جماعت، یہ دونوں کی اکٹھی مثال ذکر کر دی ہے، بعض اور واحد، کہ آپ ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں، یعنی بعض من الجسم جماعت اور واحد من الجسم جماعت۔ وسور السالبۃ الکلیۃ لا شیء ولا واحد، اور سالبہ کلیہ کا سور لا شیء اور لا واحد ہے۔
نحو لا شیء من الغراب بابید، یہ لا شیء کی مثال ہے، یعنی معنی یہ کہ ابید کی سلب ہے غراب یعنی کوے کے ہر فرد سے، اور ولا واحدہ من النار ببارد، اور بارد کی یعنی ٹھنڈے کی سلب ہے آگ کے ہر فرد سے۔ ووقوع النکرۃ تحت النفی، اس کا لا شیء کے اوپر عطف ہے اور پچھلی عبارت ساتھ لگے گی، یعنی سالبہ اور سالبہ کلیہ کا سور نکرہ کا تحت النفی واقع ہونا، یہ سور ہے۔ نحو ما من ماء الا وهو رطب، وسور السالبۃ الجزیۃ لیس بعد، اور سالبہ جزیہ کا سور لیس بعد ہے، کا قولی کا لیس بعد الحیوان بحمار، حمار کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے۔ وبعد لیسا، اس کا لیسا بعد کے اوپر عطف ہے، پچھلی بار ساتھ لگے گی، اور سالبہ جزیہ کا سور بعد لیسا ہے، کما تقول بعد الفواکہ لیسا بحلو، جیسا کہ آپ کہیں کہ حلو کی سلب ہے فواکہ کے بعض افراد سے۔ وَعْلَمْ أَنَّ فِي كُلِّ لِسَانٍ سُورًا يَخُصُّهَا، اور آپ جان لیں کہ ہر زبان کے اندر سور ہوتا ہے جو اس زبان کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ فَفِي الْفَارسِيَّةِ لَفْظُ ہر سور الموجبۃ الکلیہ، لہذا فارسی زبان کے اندر لفظ ہر موجبہ کلیہ کا سور ہے، کا قول شاعر، جیسا کہ شاعر کا قول، ہر آنکس کے در بندے حرص افتاد، جو کوئی لالچ کی قید کے اندر پڑ گیا، بےحد خرمن زندگانی بباد، وہ زندگی کے ڈھیر کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔